الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مبدع ولا مستغنى عنہ ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دوجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسی کا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسوری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی۔ سامعین حضرات، اللہ پاک کی حمد و صلاۃ و درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو صاحباب نے اشاعت لگ کے ہن تک جماعت دے بڑے بڑے جید علماء اور خطابہ دے خطابات کو سنے۔ اللہ سب کا بیان کرنا تو صاحبات کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ اور آج کا ایک پروگرام جو میرے انتہائی مشفق اور مہربان ولی کامل حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے انتہائی محترم حافظ عمر فاروق صدیقی صاحب اور دیگر علماء اکرام، میری مراد میرے پیارے بھائی مولانا عبداللہ مجاہد صاحب، مولانا طارق ضیاء صاحب اور دیگر علماء اور آج دے اتھوں دے جماعتی احباب مسجد دی انتظامیہ جنہاں آج دے اس پروگرام کا انعقاد کیتا ہے، اور
انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت کو ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ ہے نا سارے نجات دے گی۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، جنم دین تو بعد انہوں چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، رسی لے کے انہیں گل چ پا کے انہوں کلے نہ بن دے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، اٹھدا ڈگدا وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ ہن وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری، اس دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی۔ لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑ دے، وہ بچہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ اور کائنات دے اندر کلمہ ایک کوئی نبی دا آسا سارے نے پڑھے ہیں، بریلویاں بھی اسی نبی دا پڑھے ہیں، دیوبندیاں بھی اسی نبی دا پڑھے ہیں، اہل حدیثہ نے بھی اسی نبی دا پڑھے ہیں۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے ہزارہ ذاتہ موجود نے، ہزارہ جماعتہ موجود نے، بڑے بڑے دروازے، بڑے بڑے گدی نشین، پیر مرشد، علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے امام ساڑھی آنکھاں دے سامنے موجود نے، جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت تو صحیح معنی اچھ منے ہیں، وہ کائنات دیاں ساریاں پکڑنیاں چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڑ کے، دنیا دے سارے گدی نشین چھڑ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد کے دروازے تے جائے گا، جنہیں انہیں موٹی سرخی لکھی ہے من آتانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے۔ اور جنت ملنی ہے تو کدھے دروازے تو؟ بولیے بولیے، آقا دے دروازے تو، کسی امتی دے دروازے تو جنت نہیں لگنی۔ جنت ملے گی، ضرور ملے گی، پر محمد کے دروازے تو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کی اتباع اور آپ کی اطاعت کیوں ضروری؟ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ نے کسی پارے سے نہیں آکھیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی کی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اتباع اور اطاعت کرو۔ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، انہاں کی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بول دے نے اپنی مرضی کا، امام شافعی بول دے نے اپنی مرضی کا، امام مالک بول دے نے اپنی مرضی کا، احمد بن حنبل بول دے نے اپنی مرضی کا، پیر عبد القادر جیلانی بول دے نے اپنی مرضی کا۔ جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ دی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے کہ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی، بولیے وہ دی ہر بات صحیح ہے، کوئی بات بھی غلط نہیں۔ جو پیغمبر دی زبان جو نکلے ہے کوئی حق کے، سچ پاک کے، لا شک کے، وہ لا رہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے،
سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ سنیے سنن نبی داؤد دی روایت، میرے پیغمبر دا سودا ایک یہودی نہ ہو گیا، یہودی نو کیا چلا بھی تینوں میں گھر پیسے دینا، نال پیسے لین جا رہے ہیں، راہ چ بندہ ملے، یہودی نو آندا کنے دا ویچی یوٹ، آندا اینے دا، وہ اگے ہو کے آندا بکر جا تینوں ڈبل پیسے دے دیا، ڈبل قیمت لے لی جنے دا محمد نو تو ویچے ہے نا، ڈبل پیسے لے لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی سی ہو پیرا تے بکر، آقا علیہ السلام نے کہا میرا تھوڑا سودا نہیں ہوا، آقا فرماتے ہیں تیرا میرا سودا نہیں ہوا، اے نہیں اے تو پھر میرے نال گھر کی لین جا رہا اے پیسے کا دے اوڑ دے، جی سودا نہیں ہوا تو پیسے کیوں لین جا رہا؟ آندا جی ساریاں گلاں ٹھیک نے لیکن میرا تھوڑا سودا نہیں ہوا۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے میرا تھوڑا سودا نہیں ہوا، اگر ہویا تو تسی اپنا کو گواہ پیش کرو، اور گواہ تو اتنے ہے کو نہیں جڑا گواہ پیش کر ایک کوئی اللہ کا رسول سن دیکھو یہودی سی، جب اینی گل کہی نا بھی گواہ پیش کرو، تو جے گواہ کوئی نہیں تو تھوڑا میرا سودا کوئی نہیں۔ یہ گل بازار چ ہو رہی، کولوں دی نبی دے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، خزیمہ دے کان چ اس یہودی دی آواز پئی، خزیمہ اگوں واپس آئے، اس یہودی نو مخاطب ہو کے آندے نے کیا میں اے جی تھوڑے نبی آندے تیرا میرا سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، میں کہنا ہویا ہے تے گواہ پیش کرو۔ اور خزیمہ نے پیغمبر کو تصدیق نہیں کی تھی کہ تھوڑا سودا ہویا یا نہیں، خزیمہ ڈائریکٹ ہی اس یہودی نو کہنے لگے میں گواہی دینا، کیڑی عدالت کچہری پرے چ گواہی دینی ہے میں دینا، تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے، تو جھوٹا ہے میرا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں نے یہ گل کہی یہودی ویلے ہی رہ گئے، پیسے لے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا، فرمان لگے خزیمہ یار بڑی بڑی گل کر چڑی ہے، تو میرے کو تصدیق نہیں کیتی، پوچھیا بھی نہیں تے منو تو سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں تے گواہی بڑی بڑی دے چھڑی۔ تے خزیمہ گواندے نے سونیا تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے، اسی اللہ نو ویکھیا نہیں سمجھے، دسی دین والے لوگوں سب ساجے نہیں لگی بولتے نہیں، تسی فرمایا اللہ ایک کے، اسی اللہ نو ویکھیا، یعنی رب نو بھی رب بنے ہیں تے تھوڑی زبانے نبوت دی وجہ تو بنے ہیں۔ تسی فرمایا جبریل نے تے وہی لے کے ہوتا ہے، اسی کیا ہوتا ہے ہاں جبریل ہوگا ویکھیا نہیں، تسی فرمایا حدیث میرے تے نازل ہوئی ہے، ہاں تو حدیث نازل ہوندی ویکھی نہیں، تسی فرمایا دنیا تو جانا ہے آگے جانا ہے، تسی فرمایا قبر چ عذاب ہونا ہے آگے ہونا ہے، تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے آگے اٹھائے جانا ہے، تسی فرمایا اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے آگے ہونا ہے، تسی فرمایا جنت ہے آگے ہے، تسی فرمایا جہنم بھی آگے ہے۔ سونیا پوری اسلام نو شریعت نو بنے ہے تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بنے ہے، اسا ویکھی اکھاں دا کوئی چیز نہیں لیکن ساڈا یقین ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی دی زبان چو جو نکلیا یہی دین ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی پاک ہے، یہی لا شک ہے۔ ان کو مولوی پاک بن کے آکے میری بات بھی دین ہے، کوئی ترلے والا آکے میری بات دین ہے، کوئی لمبے جبے والا آکے میری بات دین ہے، کوئی پان خور آکے میری بات دین ہے، کوئی گدی نشین آکے میری بات دین ہے۔ ہاں دین منا لیکن وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی اسی دین منن واسطے تیار۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ہونے کی مثال لے لو، صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا کر کے بیٹھے نے، نبی علیہ السلام کو صحابہ دے نال مسجد کھچا کھچ بھری ہے، باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے،
صحابہ نو پھلاندا ہویا میرے نبی دے کول آ کے 2 سال ہو کے بیٹھ گیا. آندا جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے دسیا اسلام ہے بھی آندا صدقہ ایمان کی چیز ہے. ایمان کی تشریح کی آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ہے بھی آندا صدقہ. صحابہ نے ہاں سمجھا کہ پنڈ چو دیہاتی بندہ ہے آیا سوال کرنے واسطے مسائل پوچھنا ٹھیک ہے لیکن جدو یہ صداقت آتا ہے نا سانو پتہ لگا سوال کرنے والا خود نہیں جانتا. تیجا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے. آپ نے فرمایا احسان ہے میں صداقت. چوتھا سوال کرتا ہے جی قیامت کدو آئے گی. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدو ہونی ہے. جنہیں کو سوال ہو رہا پتا انہوں بھی کو نہیں قیامت کدو ہونی. پنجواں سوال کرتا ہے قیامت کی نشانیاں کی. آپ نے فرمایا ہے آندا صدقہ. اٹھ کے چلا گیا باہر گیٹ کے قریب پہنچیا. صحابہ نو آقا فرماتے نے سائل میں دوبارہ بلا کے لیاؤ. صحابہ مگر گئے ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہو گئے. صحابہ مگر باہر گئے کوئی بندہ نظر نہیں آیا. صحابہ نے سجے کھبے ویکھیا کہ بندے کو چیز ہی چوک کے رہ گئی ہے جی گیٹ تو باہر ہویا. اللہ رسول جی نے پیچھے کلیا ہے وہ تے غائب ہی ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا ہے گیٹ کراس. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا میرے صحابیوں آن والا جبریل سی تھوڑے کل کیوں آیا ہے لیعلمکم دینکم یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی دے نال آیا بھی مسجد نبوی دے وچ آیا بھی صحابہ دے وچ آیا بھی عربی بولدا ہے آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وے آیا بھی میرے پیغمبر دے کول تے گل توجہ نہ سنیا جے آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وے. یہ پتا سی اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں ہے وے. لیکن انہیں آن کے ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کیتا صحابہ دے سامنے. یہ چاہیے سی نا وہی ڈائریکٹ لے کے آیا ہے تے ڈائریکٹ ہی صحابہ دے سامنے وہی دے الفاظ بیان کر دیتا. لیکن انہیں ڈائریکٹ کیوں نہیں وہی نو بیان کیتا. نبی پاک کو بار بار سوال کیوں کرتا رہا ہے آقا کو بار بار کیوں پوچھتا رہا ہے. پوچھئے علماء اکرام سے مفتیان اعظام سے آج دے بہت بڑے گدی نشین پیرا مرشدہ دے کولوں پوچھئے جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی. بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کرتا رہا ہے. جبریل تا یقین ہے آسمان تو وہی لے کے آیا اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے اور جبریل کی بات لی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ تصدیق آمینہ دا نام نہ کرے. میں کسی مولوی پیر امام دی بات کو دین کی میں بننا جنہی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. سمجھ آئی کہ کوئی نہ دین کی جڑا آپ کی زبانیں بولو مجھ دا دودھ چونے ہیں نا وہ دے اندر کھیارے دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا. بولو ڈیو مرینڈا پاؤ خالص رہے گا. بولو تو صحیح. پیپسی پا دیو زمزم پا دیو خالص ہے نہیں. دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبانی نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان گورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا پوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر
ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری تو اسی بولو بات بھی آخری. ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے. آئیے دین ہوئی ہے جو آقا نے زبان نبوت جو فرما چھڑیا ہے. ہن جتھے نبی دی حدیث آ جائے آقا دی بات آ جائے وہ دے سامنے ایمان دا قول پیش نہیں کرنا. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا. حدیث تو ٹھیک ہے میرے ایمان تے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مانتا. حدیث تے ٹھیک ہے میری قیاس رائے دے خلاف ہے میں نہیں مانتا. آئیے میں ایک اور مثال پیش کراں. حدیبیہ دا مقام ہے صحابہ مدینے دے وچوں 1400 دا لشکر ہے احرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے. اگوں مکے والیاں نے کہہ دیتا ہے اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا صفا مروہ دی سعی نہیں کرن دینی. آقا فرماتے نے عمر جاؤ جا کے انہاں نوں سمجھاؤ کہ اسی آلات حرب و ضرب نہیں رہ گیا اسی تے بیت اللہ دی زیارت کروا. حضرت عمر آندے نے سونیا میں ذرا جذباتی طبیعت کا مالک ہاں جلالی طبیعت تے جے کہ کافر نے کیتی نا گل تے بندہ ٹپا چھڑنا ہے بول دے بجائے جے کہ چبل ماری تے ٹپا چھڑنا. بہتر ہے حلیم التبا حضرت عثمان ہے ادھر نو بھیجو. عثمان نو بھیجیا افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا. واقعات تو سنے نے. ہن آقا علیہ السلام حدیبیہ تو مکہ جڑا وہ 40 کلومیٹر ہے. آقا فرماتے نے آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس. ہن ایتھے بات ہے کہ اگر نبی نو علم غیب سی عثمان مکے چ زندہ ہے تے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے پھر بیعت کیوں لئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھلے ہاتھ میرا ہے تھلے نبی دا اوتے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر ساتھ صحیح لے کر میرا کوئی فیصلہ اتو آواز آئی انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی. فوق ید اللہ ایدیہم ہن انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا وی ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا اوتے 1400 صحابہ دا تے اوتے عرشاں والے رب دا. ہن جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ ہاتھ جہنم تے جا سکدے بولو تے صحیح جا سکتے نے. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. مکے والے ہمیں اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے یہ نام سہیل ہے. یہ آیا صلح دا پیغام لے کے کی لے کے صلح دا پیغام لے کے آیا ہے. تے آقا فرماتے نے سہیل کیویں آیا ہے میں صلح دا پیغام لے کے آیا. ہن چاہیدا سی نا صلح دا پیغام یہ لے آیا شرائط آقا دستے بھی ساڈیاں شرطاں نہیں جا مکے والے پوچھ لے صلح کر لیں. جدوں یہ آیا نا آقا فرماتے ہیں سہیل تیریاں شرطاں کی نے صلح دی پوچھا اینو. دیکھو نبی پاک کنے عمل پسند ہے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح یار کی ہویا ہے. نبی پاک عمل پسند نے عمل پسند صلح پسند. جیڑا انسان پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے
ملک دے امن نو معاشرے دے امن نو خراب کرتا ہے وہ لومبڑے چور وہ انسان نہیں وہ تو لومبڑے کو شیطانی کرتا ہے جڑا پیغمبر دی سیرت دی مخالفت کر رہے نبی دی سیرت نو اپنان دی بجائے معاشرے دے امن نو تباہ و برباد کرتا ہے وہ مسلمان نہیں نبی علیہ السلام جدا کلمہ پڑھیا ہے اسا سارے نے وہ کتنے امن پسند آپ نے فرمایا بھی تیری شرطاں کی مطلب پہلی شرط یہ ہے یہ تھوڑی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر آؤ عمرہ کرو آقا فرمانے ٹھیک حضرت عمرہ نے عجیب شرط نہیں عجیب گل نہیں اتھوں واپس جائیے احرام بن کے پیدل سفر کر کے مکے دے پہنچ آئے ہیں تے عمرہ نہ کریے تو واپس ٹر جائیے حضرت عمرہ نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا لیکن حضرت عمرہ نے بولن دی جرت نہیں سی دوجی شرط تیری کی ہے بھائی دوجی ہے بھائی مکیوں مدینے بندہ آ گیا تو فوراً سانو دے تے مدینیوں مکے ٹر گیا تے ہاں بولی جے دینا آقا فرمایا کہ ٹھیک حضرت عمرہ نے یہ عجیب شرط ہے بھائی ساڈا انہاں ٹر جے تے انہاں نہیں دینا تے انہاں دا ساڈے لا فوراً دینا تے آقا فرمایا ٹھیک لیکن پیغمبر دے چہرے کا جلال تے جمال ہی ہے انکار دی جرت نہیں شرائط طے ہوئی نبی علیہ السلام نے اس کے سین کیتے ان کے علاوہ تو یہ سین کر انہیں جو شرط پڑھی نا چاہتا میں نہیں جی سین کر جب انہیں صلح نامہ دیکھا آقا فرماتے نے کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی اساں ایک بھی نہیں منوائی تو تو سین کیوں نہیں کر رہے آندا جی اتے محمد رسول اللہ لے ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ ہے اگر تھانوں وہی رسول اللہ من لئیے لتبعنا پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی اور مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاتا ہے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاتی ہے بولتے یہ رسول اللہ بھی منی جاتا ہے تے پیغمبر دی حدیث نو چھٹی جاتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے قول قیاس رائے عقل سارا کچھ پیش کری جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی اتو محمد رسول اللہ بٹھا دو حضرت علی آدھے نے میرا ہاتھ بڑھیا جا سکتا میں نہیں بٹھانا آقا نے پھڑ کے لکیر پھیری محمد رسول اللہ نے نبی نے خود لکیر پھیری صلح ہو گئی حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر کو صلح نہیں سمجھ آئی ہے ساریاں انہاں دیاں مدیاں نے اپنی ایک بھی نہیں بنوائی تے چلا دو جڑے اللہ دے نبی نال گل کری تو یہ صلح کیویں دی تے حضرت ابو بکر آندے نے میں نہیں جانا عمر تو آپ ہی جا فرمایا ابو بکر جی تساں کیوں نہیں جانا فرمایا عمر ہوا رسول اللہ نہیں جانا حضرت عمر اٹھے دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیر میں آقا فرماتے ہیں عمر کیویں آیا اے جی اسی حق تے ہاں تو مکے دے مشرک وہ باطل تے نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیں کتے جاواں فرمایا جنت کیوں کدھر جان گے جنت تے پھر ایڈی لفٹ تے صلح کرن دی لوڑ کا آقا فرماتے ہیں عمر انی رسول اللہ تے نال آقا فرماتے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آتے نے جب جگہ دے پیر نے الفاظ ارشاد فرمائے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاتی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاتا ہے
میں کیا عمر تو بہت بڑا نیر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا محمد دی حدیث کے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث کے سامنے اپنی قیاس اور رائے پیش کرتا رہا ہے، نبی دی حدیث کے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ کی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے، جڑا میں پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل قیاس اپنا فتویٰ وہ لوگ اپنی رائے پیش کرتا رہا ہوا۔ اے میرا مسلک ہے، منہج ہے، دعوت ہے، پیغام ہے، اور نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی عقل قیاس رائے نہیں پیش ہو سکتی، وہ دی حیثیت کوئی نہیں۔ پھر آج پیغمبر دی حدیث دے سامنے میں کسی امام دا قول کیویں پیش ہون دیا، کسی دی قیاس اور رائے کیویں پیش ہون دیا، کسی دی عقل دی حیثیت کیوں سمجھا۔ اے میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، کائنات دے قول و قیاس عقلاں دنیا دے فتوے دنیا دے اندر مولویاں دے قول و قرار سب ٹھکرا دیتے جان گے، محمد دی حدیث کا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دیو، اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہتے ہو، قیامت کے دن جنت دی چابی چاہتے ہو، دنیا قیامت نو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر کا جام چاہتے ہو، جنت دے گویاں تے فرشتیاں کا سلام چاہتے ہو، پھر وہ دی شرطیں کی ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میرے نبی دی آنکھیں لگ کے جدوں میرے دروازے پہ آ جاؤ گے، میں رب تھوڑے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ عربی کے اندر غین فارا غفر اس کرے تے ٹوئے نوں کیا جاتا ہے جس کے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دتی جاتی ہے۔ اللہ نے جدوں نبی دی گل بن کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نوں ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی دی حدیث آ جائے مومن کی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ حضرت عمر دے کول ایک عورت کو پیش کیتا گیا، اس عورت نے بدکاری کر لی۔ حضرت عمر کہنے لگے لا جو مدینے تو باہر جا کے پتھر مار کے رجم کر دے۔ صحابہ لگے نے ٹویا کڈن، سامنے حضرت علی دیکھتے نے پے، حضرت علی اٹھ چار رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی نے کی لگے ہو کر اے جی اس عورت نے بدکاری کی تھی تے حد قائم کر لگے۔ فرمایا کہ پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوتی۔ اگوں صحابہ کہنے لگے جڑے آئے سن اس بی بی نوں لے کے کہنے لگے جی حضرت عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے، اسی آپ نہیں آئے۔ حضرت علی نے عمر کا فتویٰ دیکھا یا محمد دی حدیث دیکھا؟ حضرت عمر کا فتویٰ دیکھا یا محمد دی حدیث دیکھا؟ ٹھہر جاؤ مینوں عمر میں گل کر لیں۔ حضرت عمر دے کول حضرت علی گئے، فرمایا جی اس عورت تے حد قائم کرنے دا فیصلہ تسی دیتا ہے؟ جی میں دیتا۔ فرمایا نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا۔ الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں ہوتی تو بالغ ہو جائے۔ النائم حتی استیقظ، ستا بندہ خواب چ کنے گناہ کر وہ دن بھی حد قائم نہیں ہوتی، وہ بیدار ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔
حضرت عمر کو حضرت علی آندے نے دسو ہن تھوڑا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا کہ میں خلیفۃ المسلمین 2.5 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں, میں فتویٰ دے چکی ہوں, ہن میرا فتویٰ ہی چلے گا نہیں. حضرت عمر نے جدو حدیث سنی فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو گیا تھا. اسی وقت اپنا فتویٰ بولو تو صحیح ہے واپس صرف ایک حدیث عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے. ایک حدیث 10 20 30 کی ضرورت نہیں, صرف ایک حدیث کافی. حضرت عمر نے اسی وقت اپنا فتویٰ واپس لے لیا. کیوں لیا؟ ایقولوا سمعنا واطعنا. حضرت عمر نے کول ایک آن والا آیا ہے, آن کے اندر جی ایک مسئلہ دسیا جی, پوچھو جی. عورت مناس کے حج ادا کر لی دی, حج مکمل کر لیا ہے, عورت نے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے. عمر جی وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام تے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. حضرت عمر نے اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے. تو بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے اسرا دے ول ویکھیا, فرمان لگے جدوں میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا ہے تینوں حدیث دا ہی میں ایسی آندا جی جلال جا کوڑا لے گیا ہوئے وہ بندہ کو آندا جی وہ کرنا میں تو سنا لگا جو کس گل دی میں تھانوں حدیث سنائی, تساں اپنی قیاس اور رائے دا فتویٰ دیتا ہے تے مینوں حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے تے اپنی قیاس اور رائے نوں نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے. حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار, کوڑے تے اس وجہ تو لگا مار تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی, تو عمر دے دروازے تے لین بھی آیا ہے. کیوں آیا عمر دے دروازے اور اعلان کیتا کہ مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا, عمر اس کو مدینے کے چوکوں چوراہوں میں لگا کر کوڑے مارے گا. تو راج عمر زندہ ہوتے تے نرکانے کے کھمبیاں تے مولوی نہیں ہٹ لگے ہونے بول دے لگے ہونے سمجھے بڑے بڑے کھچ تے بڑے بڑے کی نال ہے چول مولوی جڑے پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنے مولویاں اماماں نے خیال پیش کرتے ہیں عمر زندہ ہوتے تھے نہ مولویاں کا کیا حال اے مسئلہ کیا حدیث پورا پران جاؤ گے ایہو حال رہے گا, پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پڑے گا. کتوں لبڑا حساب بولو پورا پران جاؤ گے ایہو حال رہے گا, پانی صاف پینا ہی مکے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے, عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے, دین والا کھو جو وکھرا لوائے گا, حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا, اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی, اے وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے. منگ پن کے جھٹ جنے اپنا لگانائی, 10 کملے اونے تینوں کی پیانائی. سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے, پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. سبحان اللہ یقولوا سمعنا واطعنا. حدیث آ گئی ہے, دوجی گل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. دنیا دے امام دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, کسے پیر بزرگ دی گل آئے پہلو سوچ من
بات کے اندر جدو نبی دی حدیث آ جائے پہلو من سوچ بات کے اندر سوچنا بھی گناہ ہے. کتاب النکاح سنن ابن ماجہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو بیٹھے میں آقا فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا کہ جب گل ہے جو انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر گل چلتی ہے فرمایا جس دن تیرا نکاح ہونا ہے وہ عورت ویچی بھی آئی ساڈے والا حساب نہیں پتہ لگ جائے فلانے گھر منگنی ہو رہی ہے فون پہ بھی منگا لیا چلو بھی گھنٹہ پہ کے شروع ہو گیا بولتے نہیں 2 مہینے کے بعد دونوں جی لترو لتری ہوئے کیوں گھنٹہ پہ کی پہلی تو لگا بات چون کی نے اسے نبار کرنا جی یہ صاحب حضرت مغیرہ نے اللہ رسول ہوڑ جامع فرمایا ہوڑ نہیں سویرے چاہیے صبح گئے جہاں دروازہ کھڑکایا اپنے سورے اگو آواز کون ہے اے جی مغیرہ تو کدھر آیا ہوئے اے جی اندر بٹھاؤ دس نہ کی ہے ہوں گلی چ نہیں دسنا آنے چھوٹا جہا گھر سی ویڑا ہی سیم چھوٹا وہ 2-4 پہیاں رکھیاں ایک تے میں بہ گیا ایک تے میری سس بیٹھی پتہ کر میرا سہرا آن کے آتا انہیں نہیں پوچھا بھی سویر کا ٹائم ہے ناشتہ کیڑا پسند کرو گے گرم چلے گا ٹھنڈا نا ہاں بھی مغیرہ لین کی آئے مغیرہ نے مسئلہ ہے کہ جیڑی تھوڑی لڑکی نہ میرا نکاح ہونا نا وہ لڑکی دیکھنے واسطے وہ ہن سیاسی سی انصاری پردے دے معاملے وچ بڑے سخت انہیں کہا مغیرہ تیری جت کیویں پئی ہے ساڈے گھر میرے پتہ نہیں یہ انصاری لوگ اور پردے دے مغیرہ نے یار گل تے پوری سن لے گرم بات چوئی پھر گل تے سن توجہ ہے پھر گل تے سن میں آپ نہیں آیا مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے جب آقا کا نام آیا ایک رنگ دا جا رہا دیکھا رہے زبان چپ صحابیہ بھی چپ جس لڑکی دا نکاح کرنا سی نا وہ اندروں نکلی ہے تے ماں کو 4 پہی تے آ کے بہ گئی چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا تے کمر مغیرہ ول کر دی تے پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ کے رسول نے نہیں بھیجیا فرمایا نہیں انہوں اللہ کے رسول نے بھیجیا ہے یہ لڑکی 4 پہی تو اٹھ پئی دی ہے آندی ہے مغیرہ تینوں اللہ کے رسول نے بھیجیا پھر دعا کر جا میری ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے میرا قربہ قبیلہ جانتا ہے کہ چھوٹ جائے کائنات کے اندر میرے خاندان دیا رفشہ بدل دیا نے بدل جان لیکن ایک گل سن لے میں محمد کی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت کو قربان کر دے اٹھی اپنے چہرے کو پردہ پرا کر دیتے فرمایا مغیرہ میرا چہرہ دیکھ لے تے جا کے پیغام دے دئی اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا جا کے کہہ دی سن بھی لیا تے من بھی لیا تیرا نام ہے مسلمان ائی جلسے سنی جانے داڑیاں بنائی جانے بولتے نہیں جلسے سنی جانے غیبتاں چغلیاں کری جانے کوئی پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کر اپنے آپ کو اہل حدیث اخوانے اور مصیبت ہے وہ کیا نے حدیث کا لیبل لگیا جی جنت وقت پئی اندر شرک دا گند بدعت دا گند غیبت چغلی بے نماز چوری ڈکیٹی فرار سارا کچھ موجود ہے تو اسے لیبل اہل حدیث کا لگا جنت والی ورکے پاڑ کر جڑا بے نماز جو اہل حدیث نے آج تو 35 سال 40 سال پیچھے ٹر جو اہل حدیث نوں آندے ہیں جڑا 5 وقت دا نمازی ہوندا سی اہل حدیث نوں آندے جڑی سنت دے مطابق داڑھی ہوندی سی اہل حدیث نوں آندے جڑا خائن نہیں سی ہوندا اہل حدیث نوں آندے جڑا پورا تولدا سی اہل حدیث نوں آندے جڑا جھوٹ نہیں سی بولدا اہل حدیث نوں کہندے سے جڑا شراب نہیں سی پیندا اہل حدیث نوں کہندے جڑا بدکاری نہیں سی کردا تے ہن اہل حدیث نوں آندے جڑا سارا کچھ موجود بولتے نہیں ایتھے تہاڈا کی قصور ہے تے مولوی بھی بگڑے تہاڈا علاج کیوں کریے جس قوم جس کشتی دا ملا ہی چول ہو جائے
تو کشتی جا نہیں ڈوبی. انہوں نے کہا مجھ کو اپنوں نے مارا بیگانوں میں کہاں دم تھا, میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. وہ بول دے رہی. اس واسطے سانو ادھر غصہ کرنے کی لوڑ نہیں. جدو اسی میں مولانا عبداللہ مجاہد صاحب اسی علماء ساڈے سارے ہی کہاں گے نماز پڑھو کہیں آپ نہیں پڑھ دے تو دوسرا کہنا مولوی جی آپ تو پڑھ کے کوئی سانو کا درد دیتے جی تھوڑا کہاں گے تھی آپس لڑو نہ بھی محبت نہ رہو تو آپ کہنا مولوی جی آپس کوئی لڑتے مرتے ہو تو سانو آگے محبت نہ رہو بولتے آپ تو ہی عمل کرتے کوئی نہیں تو سانو کہیں بھی ہوا عمل کرو. اور میرے بھائیو جتنے نبی دی حدیث آ جائے علماء ہون فتوا ہون مقتدی ہون امام ہوئے صدر ہوئے خزانچی ہوئے سارے واسطے عمل کرنا فرض ہے لازم ہے. نبی دی حدیث آ گئی ہے پیغمبر دی حدیث کے سامنے کوئی دنیا کا امتی اپنی نگاہ اونچی نہیں کر سکتا. ایک کوئی گل ہے اے یقولوا سمعنا واطعنا. نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ بیٹھے ہیں آقا فرماتے ہیں فلانا بندہ بڑا چنگا ہے یار اگر وہ دو خامیاں نہ ہو وہ ورگا چنگا ہی کوئی. جی ایسی بیٹھے ہوئی ہے فلانا بندہ بڑا بھائی اخیر ہے تو جی چولا نہ مارے تھے وہ ورگا چنگا ہی کوئی. کیوں عبداللہ مجاہد صاحب فلانا بندہ بڑا ہی چنگا ہے تو جی وہ کھچا نہ وڈے تو چولا نہ مارے اے وہ کمیاں ہو تو وہ چنگا کہوں. آقا فرماتے ہیں بھئی قریب الاسدی بڑا چنگا ہے وہ دو خامیاں نو ایک کیڑی وال کنا دیاں کندیاں تے پین دے تے ٹائم گٹیاں تو ٹھاں ہے تے پورا کرناٹک چودھری سی. آقا فرماتے ہیں دو کمیاں نو دے چوں وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے تے ٹائم گٹیاں تو تاں کر لے تے اودے ورگا چلے کوئی. نبی علیہ السلام نے اینو نہیں فرمایا کہ اینو ڈائریکٹ بلا کے کیا نہیں. صحابہ نے گل کی تھی صحابی نے جا کے دسیا تیرے بارے چ لے سننے آ فرمایا. یہ ہن جدوں انہیں حدیث سنی نا تے اس طرح کول پئی سی چھری پھڑ کے ایتھوں نے ایس رک دی پھیری پچھوں کنا دیاں لوہاں دے برابر وال ٹائم گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ آ کہندا اللہ رسول ہن چنگا لگدا نا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا ہے یقولوا سمعنا واطعنا. سن بھی لیا تے اسی بولو مان بھی لیا ایدا نہ اطاعت. نبی دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی آپ نے لاکھ پر سوچ رہی 3 دن مسجد نبوی چ انگوٹھی پئی رہی تے صحابہ نے دل دیکھیا تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پے گا حضرات جتیاں اپنی پا لے اس رہی ہے نا جتیاں اپنی پا کے جائے ہر جلسے سے کوئی نہ کوئی جتی چکی جاتی گھر جا اس لیے آنا بھی رات پرانی کھڑی نوی پائے جلسہ ہے بابا ہے ماں دی پتر اگلے سال جانا نا جو ایک پیو واسطے بھی نوی لے اور سونے دی انگوٹھی بڑی موٹی بڑی وزنی مسجد نبوی چ پئی کہ صحابی نے دیکھیا ایک صحابی کہنے لگا یار وہ پھڑ لے یار تیری بیبی بیٹی دے کام آئے گی بہن دے کام آئی پھڑ لے اینی قیمتی انگوٹھی. صحابی آندا انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جتنا میرے محمد دا حکم قیمتی. ایدا نہ ہے مسلمانی. یا جہی عزم دل جزم لے کے جائیے نماز نہیں چھڑنی عزم دل جزم لے کے جائیے کسی نو گالی نہیں دینی کسی دی غیبت نہیں کرنی کسی دی چغلی نہیں کرنی اسی کسی نے فراڈ نہیں کرنا دھوکا نہیں کرنا کسی مسلمان کی عزت نو تار تار نہیں کرنا کسی دی پگڑی نہیں اچھالنی. آج عزم بے جزم لے کے جائیے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین اللهم صل علی محمد